حضرت مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ ارکان اسلام پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے شہادہ اور صلاح کو کور کیا تھا اور زکوٰۃ کا آغاز کر دیا تھا۔ زکوٰۃ کے بارے میں ہم نے بنیادی بات یہ معلوم کی تھی کہ زکوٰۃ جو ہے آدمی زیورات میں دے گا، اور کرنسی کی شکل مال ہے تو اس پر دے گا، اور اسی طرح بندے کے پاس اناج ہے تو اس پر دے گا، جانور ہیں تو اس پر دے گا۔ یہ موٹی موٹی جو ہے بنیادی باتیں ہم نے کہا تھا۔ تو اور ہم نے زیور کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ زیور اگر پہننے والا ہے تو بھی زکوٰۃ نکالنا ہے، گھر میں رکھا ہوا زیور ہے تو بھی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ سال جب گزر جاتا ہے تو زیور میں زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، ہم نے کہا تھا۔ اور اگر کرنسی ہے تو اس کرنسی کو کس کے برابر دیکھا جائے گا؟ اگر 52.5 تلے چاندی کے برابر میرے پاس کرنسی ہے، مال کی شکل میں ہے، پیسوں کی شکل میں ہے، اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو پھر اس پر بھی جو ہے 2.5% زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ ہم نے یہ دو باتیں کر رکھی تھیں۔ اب اسی کے پیش نظر زیور ہے ایک بیوی کے پاس، زیور تو ہے اس کے پاس، لیکن اس کے پاس زیور پر زکوٰۃ نکالنے کی پیسے نہیں ہیں۔ مان لو 10 تولے کا ہار تو ان کے پاس ہے، یا 10 تولے کا ہار کی شکل میں، انگوٹی کی شکل میں، کنگن کی شکل میں سونا تو موجود ہے، لیکن اس کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، تو اس میں زکوٰۃ کون نکالیں گے؟ وہ اپنے شوہر سے ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ میری زکوٰۃ نکالیں۔ اگر وہ نہیں نکالتا ہے شوہر، یا بیٹی ہے شادی شدہ نہیں ہے، تو اپنے والد صاحب سے کہہ سکتی ہے کہ میرے زیور کی زکوٰۃ نکالو، یا اپنے بھائی سے کہہ سکتی ہے کہ میرے زیور کی زکوٰۃ نکالو۔ اگر والد صاحب بھی زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں، بھائی بھی زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں، شوہر بھی زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے، تو ایسی صورت میں اسی کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، اسی کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ بھئی اسی کو زکوٰۃ نکالنا ہے، پھر پیسے تو نہیں اس کے پاس، پیسے تو نہیں اس کے پاس، تو ایک شکل یہ ہوگی کہ اگر اس کے پاس کہیں سے پیسے آ سکتے ہیں تو زکوٰۃ جو ہے قرضدارے کی زکوٰۃ نکال سکتی ہے۔ اگر اس کے پاس پیسے آنے کا یقینی ہو تو بھئی فلاں میری سیلری ہے، سیلری آنے والی ہے، کسی کے پاس قرضہ رکا ہوا ہے، قرضہ آنے والا ہے، یہ شوہر جو ہے اس کو منتھلی کچھ اخراجات دینے والے ہیں، وہ پیسے اس کو ملنے والے ہیں، تو اگر کہیں سے بھی پیسے آنے کی امید ہے تو قرضہ لے کر زکوٰۃ نکالے گی۔ اگر پیسے آنے کی امید نہیں ہے، کوئی سورس نہیں ہے، جیسے مطلب سیلری کی شکل میں، یا رینٹ کی شکل میں، یا قرضے کی شکل میں، یا کسی اور اخراج کی شکل میں جو آنے کی سورس موجود ہیں، اس کے پاس کوئی سورس نہیں ہے، تو پھر وہ سونے کو تھوڑا سا نکال کر بیچنا پڑے گا، اور پھر اس جو ہے زیور کی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ یعنی ہر حال میں اس کو زکوٰۃ نکالنا ہے، چاہے وہ شوہر کے ذریعے نکالی جائے، والد صاحب کے ذریعے نکالی جائے، بھائی بہنوں کے ذریعے نکالی جائے، کسی کے بھی ذریعے نکالیں، لیکن نکالنا پڑے گا۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ بھی زیور ایک کے پاس 2 تولے، اور ایک کے پاس 3 تولے، اور ایک کے پاس 4 تولے ہے، تو الگ جو ہے یہ سونا ہے، یہ ماں کے پاس 3 تولے ہے، بیٹی کے پاس جو ہے 2 تولے ہے، اور ایک بیٹی کے پاس 2 تولے ہے، تو کیا ان تمام کے سونے کو چاندی کو ملا کر زکوٰۃ نکالیں گے؟ ہم نے کل کہا تھا کہ ملانا نہیں ہے، بلکہ مستقل ان کے پاس 7.5 تولے، ان کے پاس 7.5 تولے، ان کے پاس 7.5 تولے ہے تو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ کمبائن کرنے کی صورت میں اگر وہ زکوٰۃ کا مال نصاب تک پہنچ رہا ہے، اس میں کمبائن نہیں کیا جائے گا، ملایا نہیں جائے گا، انڈیویجول جس کے پاس ہے اس کے پاس جو ہے نصاب تک پہنچ رہا ہے یا نہیں دیکھا جائے گا۔ اب زیور تو ہے اس کے پاس، اب اس پر جو ہے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کا ٹائم جب آ جاتا ہے، یا کرنسی مال ہے اس کے پاس، مال نکالنے کا ٹائم جب ہو جاتا ہے، اور یہ بندہ آلریڈی کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے،
اور یہ بندہ کسی کو آلریڈی جو ہے پیسے قرضہ دیا ہوا ہے. جس کو قرضہ دیا ہوا ہے وہ قرضہ واپس نہیں آ رہا ہے. یہ جس کو قرضہ دیا ہوا ہے وہ قرضہ واپس نہیں آ رہا ہے. اب قرضہ واپس نہیں آ رہا، مانگ رہا، سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، اور یہ قرضہ کیوں نہیں لوٹا رہا ہے؟ بھائی یہ غریب ہے، مسکین ہے یا پریشان ہے، قرضہ واپس نہیں لوٹا رہا ہے. تو کیا یہ جو زکوٰۃ نکالنے کا ٹائم آ گیا، چاہے وہ زیور میں ہو یا مال میں ہو، تو جو قرضہ ہم دیے کیا اس کو ہم زکوٰۃ میں کاؤنٹ کر سکتے؟ بھائی یہ پیسے تو نہیں آ رہے ہیں، چلو یہ پیسے کتنے نہیں آ رہے ہیں؟ لگ بھگ 20,000 میرے جو ہے پیسے نہیں آ رہے ہیں، اور زکوٰۃ بھی مجھے لگ بھگ جو ہے 20-25,000 نکالنا ہے. تو جو قرضہ میں دیا تھا اس کو میں زکوٰۃ میں کاؤنٹ کر لوں گا، خلاص زکوٰۃ میں میں اس کو کاؤنٹ کر لوں گا. تو کیا ایسے دیے ہوئے قرضے کے واپس نہیں آنے کی وجہ سے، یا میرے مال کے کہیں اٹکنے کی وجہ سے اور واپس نہیں آنے کی صورت میں میں یہ تصور کر لے سکتا ہوں کیا بھائی قرضہ واپس نہیں کر رہے نا، ٹھیک ہے میں دل میں ارادہ کر لیا زکوٰۃ جاؤ، تم کو کوئی بات نہیں، زکوٰۃ میں دے دیا تم کو؟ ایسا اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اپنے دیے ہوئے قرضے کے واپس نہ ہونے کی صورت میں اس کو زکوٰۃ میں کنورٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو زکوٰۃ میں شمار نہیں کیا جا سکتا. میں نے زکوٰۃ ادا کر دیا بول کے نہیں سمجھا جا سکتا. کیوں؟ جس وقت دیا گیا تھا اس وقت آپ کی نیت زکوٰۃ کی نہیں تھی. جس وقت ہم دیے تھے اس وقت ہماری نیت زکوٰۃ کی نہیں تھی. اب پیسے واپس نہیں آ رہی بول کے مجبوری میں ہم زکوٰۃ میں کنورٹ کر رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا. پھر بھی بھائی یہ زکوٰۃ کا مستحق تو ہے، جس کو میں نے قرضہ دیا ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق تو ہے. پھر کیا کرنا؟ اس سے یہ کرنا کہ بھائی اس سے کہا جائے کہ تم ایک تھرڈ پرسن سے جو ہے قرضہ لے لو، تھرڈ پرسن سے قرضہ لے لو، اور جب تم جو ہے قرضہ لے لو گے میرا قرضہ واپس لوٹا دو. میرا قرضہ واپس لوٹانے کی صورت میں میرے پاس جو زکوٰۃ کا اماؤنٹ ہے اب میں تم کو زکوٰۃ کا اماؤنٹ دوں گا، اور تم یہ زکوٰۃ کا اماؤنٹ اس کو قرضے سے کترو وہ اس کو واپس لوٹا دو. اس طرح کی شکل اختیار کی جائے گی. اس میں نہیں آیا سمجھ میں؟ آسان ہے. جس کو میں نے قرضہ دیا ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو اس سے کہا جائے گا تم کسی سے قرضہ لے لو اور وہ قرضہ لے کے جو ہے یہ قرضہ واپس لوٹا دو. قرضہ واپس لوٹانے کی صورت میں میرے پاس زکوٰۃ کی اماؤنٹ ہے، وہ زکوٰۃ میں تم کو اب دے دوں گا. اب اس جی ہوئی زکوٰۃ کو تم کیا کرو گے؟ قرضہ واپس لوٹا دو گے. تو اب ٹھیک ہو جائے گا. کیوں؟ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، انہیں واپس لوٹا دیا، واپس لوٹا دیا. اب یہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہے، اب میں اس کو زکوٰۃ کی شکل میں واپس مطلب زکوٰۃ اس کو دے رہا ہوں، تو وہ کسی کو جو ہے اپنے قرضے کو واپس لوٹا سکتا ہے. تو اس طرح کسی جو ہے ہمارے پھنسے ہوئے پیسے کو یعنی نکالنے کا طریقہ ایسا ہو سکتا ہے. پہلے واپس کرنا، میرے ہاتھ میں آنا، میرے ہاتھ میں آنے کے بعد پھر میں یہ زکوٰۃ ہے اس کو دوں گا، تو تب چل کر جو ہے وہ اپنے قرضے کو آسانی سے حل کر سکتا ہے. اچھا اب جو ہے اب یہ زیور پر زکوٰۃ تو نکالنا ہے. ہر وہ چیز جس کو ہم سیل کر رہے ہیں، جس کو ہم بیچ رہے ہیں، اب جیسے میری سونے کی دکان ہے، سونے کی دکان ہے، اب سال بھر آخر میں ہم زکوٰۃ نکالنے کا ٹائم آ گیا، تو اب اس دکان میں جتنا مال ہے اس مال پر ہمیں اب زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. اب میری میڈیکل شاپ ہے، میڈیکل شاپ میں سال بھر یعنی جب زکوٰۃ نکالنے کا ٹائم ہے تب جو ہے یعنی کتنا مال ہے اس میں، اس مال کو اندازہ لگا کے اس پہ زکوٰۃ نکالا جائے گا. تو جس چیز کو بھی بیچنے کے لیے ہم نے رکھا ہے، گھڑی کی دکان ہے، فون کی دکان ہے، یا میری کار کا شو روم ہے، میرا بائک کا شو روم ہے، یا جس کو بھی میں بیچ رہا ہوں وہ شو روم کے اندر جب ٹائم آئے گا تو اس میں کتنا مال ہے اس مال پر ہمیں زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. اب میرے پاس یعنی مان لیجئے فار ایگزامپل میرے پاس ایک اپارٹمنٹ ہے، میرے پاس ایک اپارٹمنٹ ہے،
اور اس اپارٹمنٹ ایسے 4 اپارٹمنٹ ہے میرے پاس. ایک فلیٹ میں رہتا ہوں, باقی کے 6-8 فلیٹ اس میں وہ رینٹ پہ میں نے دیا ہے, اور ایک فلیٹ میں 10 جو ہے فلیٹ وہ بھی رینٹ پہ ہیں, اور ایک جو ہے فلیٹ میں 10 جو ہے اپارٹمنٹ 10 فلیٹ ہے وہ بھی میں نے رینٹ پہ دے دیا ہے. یہ اپارٹمنٹ ان اپارٹمنٹ پر کیا زکوٰۃ ہے کیا؟ ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. شیخ پھر وہ تو کرایہ آ رہا نا؟ ہاں, کرایہ جو آ رہا ہے اس کرائے کو میں لینے کے بعد کھا پی کے اگر بچتا ہے اور نصاب تک اماؤنٹ بچ رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. پرٹیکولر یعنی گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے, اپارٹمنٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر اس کو رینٹ پر میں نے دیا ہے, رینٹ میرے پاس آتا ہے, میں کھا پی کے استعمال کر کے بچ رہا ہے, سال گزر رہا ہے, اب اس پر زکوٰۃ نکالنا پڑے گا. اب مجھے 2 لاکھ روپے جو ہے رینٹ آ رہا ہے, اب میں جو ہے سال یعنی 2 لاکھ روپے آ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, ختم کر دے رہا ہوں, میرے پاس کچھ بچ رہا نہیں, سال کے اینڈ کچھ نہیں بچا, تو مجھ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. تو اس رینٹ پر آنے والے پیسوں پہ کھا پی کے بچ رہا ہے تو جو ہے زکوٰۃ اس میں نکالنا پڑے گا. اور بہت سارے مسائل انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو یعنی اس رکن پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.